السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ نیا چینل لائف لائن ود خضر بابا۔ تو ناظرین سنائیں کیا حال ہے، کیسے ہیں مزاج، گھر میں خیر وفیت ہے؟ تو ناظرین میں آپ کو سناؤں گا آج ایک واقعہ، اور وہ بھی سچا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں دو ڈاکو رہا کرتے تھے، بڑے نامی گرامی۔ ایک کا نام نظام ڈاکو تھا، جو لوہار فیملی سے تعلق تھا، اور دوسرا تھا جبرو، جو باربر تھا، حجام تھا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گھنائی تھا۔ ان دونوں کی بڑی دوستی تھی، اور یہ غریبوں کو نہیں لوٹتے تھے، بڑے بڑے امیروں کو، جاگیرداروں کو لوٹا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ چھانگا مانگا جنگل جو ہے، آج بھی وہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے، اس میں رہا کرتے تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک غریب عورت اپنی جوان بیٹی کو لے کے بازار گئی اور واپس آ رہی تھی کہ رستے میں ان ڈاکیوں نے اسے روک لیا۔ پوچھا کون ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ بیٹا جی، یہ تمہاری بہنا کی شادی رکھی ہوئی ہے، تو میں شہر میں گئی تھی، کچھ تھوڑا سا زیور بنوانا تھا، اس سلسلے میں تو وہ ہم سنارے سے بات کر کے تو ہم واپس گھر آ رہے ہیں۔ تو جب بی بی نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، تو ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت نصیب کی، ان کی غیرت جاگی، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، ان کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ کہنے لگے ماں جی، اب یہ ہماری بہن کی شادی کب ہے؟ اس نے بتایا کہ اتنے دنوں کے بعد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ماں جی ہم آ سکتے ہیں شادی پہ؟ تو اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں، ضرور، بلکہ آپ نے ضرور آنا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیا کہ میرا نام نظام ہے اور اس کا نام جبرو ہے۔ تو وہ مائی کہنے لگی بسم اللہ، 100 بسم اللہ۔ تو جب ٹائم بتایا گیا تو وہ انہوں نے ایک وعدہ لیا مائی سے۔ وہ کہنے لگے بھی ماں جی جب ہم آئیں گے تو آپ ہمیں کھانا کیا دیں گے؟ تو مائی نے کہا انشاءاللہ جو پکا ہوا ہوگا جی بھر کے کھائیے گا، پیٹ بھر کے کھائیے گا، سیر ہو کے کھائیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ماں جی، ہم جب آئیں گے تو آپ نے ہمیں ایک بکرا دے دینا ہے، یعنی ہم آئیں گے آپ بکرا تھمائیں گے، ہم بکرا لے کے چلے جائیں گے، ہم جنگل میں بھون بھان کے ہم کھا لیں۔ تو مائی جو ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بیٹا ضرور آنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دونوں نے مل کے بڑے خوبصورت جہیز کا بندوبست کیا۔ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، پنجابی میں کہتے ہیں گڈ ہوتی تھی، گڈ۔ تو ایک گڈ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پورا جہیز رکھا اپنی بہن کے لیے، اور رکھ کے خود بیل بنے، بیل بان کے وہ جناب والا ایک سائڈ پہ جبلو، ایک سائڈ پہ نظام، رات کا وقت تھا، وہ لے کے آئے۔ دروازہ نوک کیا تو دیکھا تو بال وہ گڈ جو ہے وہ جہیز کی بھری ہوئی ہے۔ تو مائی کو انہوں نے کہا کہ ماں جی کو بلاؤ۔ ماں جی کو بلایا گیا، اور ماں جی جب آئی تو انہوں نے کہا یہ سامان ہے ہماری بہن کا، یہ رکھ لو۔ تو ہمارا کھانا کدھر ہے؟ ان کا اشارہ تھا بکرے کی طرف۔ تو جب انہوں نے کہا نا ہمارا کھانا کدھر ہے، ہمیں تھماؤ، تو مائی جو ہے وہ سر کے اوپر ہاتھ مار کے کہنے لگی او بیٹا میں تو بھول گئی ہوں۔ تو جاتے ہوئے وہ ایک بات کر کے ناظرین، وہ کہنے لگے ماں جی ہم تو آپ کے بیٹے بنے ہیں، لیکن آپ ہماری ماں نہیں بنی۔ ماں کون؟ ایسی ماں جو بیٹوں کا کھانا بھول گئی ہے، بیٹے نہیں بھولے۔ یہ بات کر کے چلے گئے۔ تو ناظرین یہ بات بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہوتے ہیں۔
عقل مند کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے. سبق اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھے تو وہ ڈاکو لیکن غریبوں کو نہیں لوٹتے تھے. نمبر 2، سنا ہے کہ جس کو بھی لوٹتے تھے اس کو پہلے پیغام بھیجتے تھے، وار بھی کرتے تھے تو بتا کے کرتے تھے. اور نمبر 3، جب وہ بی بی نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، سچ بتایا کہ یہ بہن ہے، ہم زیور دے کے آ رہے ہیں سنارے کو یا لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہماری بھی بہن ہے. پھر ان کو ایسا ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایسی خوبصورت بات ڈال دی کہ ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کر دی. اب وہ بھائی بن گئے. اور پھر جہیز، وہ پریشان تھی جہیز کے حوالے سے. والدین پریشان ہوتے ہیں، خاص کر غریب ماں باپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ جوان بیٹیاں ہیں تو ہم جہیز کیسے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں سے کیسا کام لیا کہ وہ پورا جہیز جو ہے وہ انہوں نے بنا کے لے کے گئے. تو یہ کس طرح لے کے گئے؟ عزیزان وطن، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے، جو قیمتی چیز ہے، وہ غیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیرت نصیب کی، غیرت ان کو بخش دی. تو غیرت جب زندہ ہوتی ہے تو پھر الحمدللہ ہر طرف جو ہے وہ ملک سنور جاتا ہے، گھر سنور جاتا ہے، معاشرہ سنور جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا. اور اگر غیرت مر جائے تو میں کہتا ہوں پھر بگاڑ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ قومیں مر جاتی ہیں، وہ قومیں پھر زندہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں غیرت کی دولت نصیب کرے، عزت کی دولت نصیب کرے. اور عزیزان وطن، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان ملک خضر حیات، لائف لائن وذ خضر بابا، اجازت چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنی ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اور خصوصاً بالخصوص اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.